السلام علیکم دوستو، ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کینیڈا اوپن ورک پرمٹ کے بارے میں۔ جی ہاں، اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اوپن ورک پرمٹ کیسے ملتا ہے، کون اہل ہے، حالیہ تبدیلیاں کیا آئی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کینیڈا کا اوپن ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، کینیڈا کا اوپن ورک پرمٹ ایک ایسا ویزا ہے جس میں آپ کو کسی خاص امپلائر کے ساتھ منسلک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی میں بھی کسی بھی جاب میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی اینی جاب۔ لیکن یاد رہے، کچھ کمپنی اور انڈسٹریز ایسی ہیں جو ممنوعہ لسٹ میں شامل ہیں، جیسے کہ وہ ادارے جو غیر اخلاقی خدمات دیتے ہیں، ان میں آپ جاب نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کینیڈا اوپن ورک پرمٹ کے لیے کون کون اہل ہے۔ پاکستانی طلبہ جو کینیڈا کی یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھائی مکمل کر چکے ہیں، وہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ کے تحت اوپن ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ شوہر یا بیوی، آپ کا اسپاؤس کینیڈا میں کام کر رہا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے تو بھی آپ کو اوپن ورک پرمٹ مل سکتا ہے۔ پی آر پرماننٹ ریزیڈنس، پی آر اپلائی کرنے والے یا ان کے خاندان کے افراد، اور خاندان میں بیوی بچے ہسبینڈ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ریفیوجی کلیم کیا ہوا ہے یا انٹرنیشنل ایکسپیرینس کینیڈا IEC پروگرام والے ہیں، اور کچھ دوسرے اسپیشل پروگرامز کے تحت لوگ بھی کینیڈا کا اوپن ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، کینیڈا کی جیسے نئی گورنمنٹ آئی ہے، جنوری 2025 میں انہوں نے بڑی تبدیلیاں انٹروڈیوس کی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی کینیڈا میں ہے، ماسٹر یا PhD کر رہا ہے یا کسی پروفیشنل پروگرام میں ہے، تب ہی اب آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ اوپن ورک پرمٹ مل سکے گا۔ کسی پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ ڈاکٹر پروگرام میں ہوگا تب اوپن ورک پرمٹ ملے گا۔ انڈر گریڈ والوں کو اوپن ورک پرمٹ اب نہیں مل سکتا جنوری 2025 کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا اسپاؤس کینیڈا میں جاب کر رہا ہے اور اگر وہ جاب ہائی اسکلڈ کیٹیگری جسے Tier 1 بھی کہتے ہیں، جیسے ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن جیسے شعبے، تو تب ہی آپ کو اوپن ورک پرمٹ ملے گا۔ جیسے 2025 سے پہلے تھا کہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو تو کینیڈا آپ کو اوپن ورک پرمٹ دے دیتا تھا۔ اور جو سب سے بڑی تبدیلی انہوں نے جنوری 2025 کے بعد کی ہے، جو آپ کے بچے ہوں گے ان کو ورک پرمٹ نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ کینیڈا ڈے بائی ڈے اس کو اسٹرکٹ کر رہا ہے۔ عارضی پروگرامز، اگر آپ کینیڈا کے TR to PR پاتھ وے پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اوپن ورک پرمٹ 31 دسمبر 2026 تک مل سکے گا۔ اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے TR to PR، تاکہ آپ کو مزید پتہ چل سکے کہ یہ کیا پروگرام ہے۔ کچھ کینیڈا کے پروونسز صوبے ایسے ہیں جیسے کہ مینیٹوبا اور یوکون اپنے منتخب امیدواروں کو 2 سال کا اوپن ورک پرمٹ بھی جاری کر رہے ہیں، لیکن یہ سہولت 31 دسمبر 2025 تک ہی ہے۔ تو دوستو، کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ اوپن ورک پرمٹ کینیڈا میں کام کرنے کا شاندار موقع دیتا ہے، لیکن اب شرائط پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر شادی شدہ افراد اور بچوں کے حوالے سے نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو کینیڈا کی سرکاری ویب سائٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، IRCC۔ وہ جا کے آپ گوگل پہ لکھیں cic.gc.ca، تو وہاں سے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس اور فارم بھی مل سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لیگل ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو کینیڈا، UK اور دیگر امیگریشن اپڈیٹس ٹائم پہ مل سکیں۔ ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کی جانب سے اللہ حافظ۔